بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ شرط و جزا کا بیان پورا تفصیل سے ہو گیا، اور پھر شرط و جزا کے احکام بھی بیان کی گئے۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ فا کا کہاں لانا جائز ہے اور کہاں لانا واجب ہے۔ پھر اب اس کے بعد یہاں پر کچھ تفصیل آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ إِن بَعْدَ أَفْعَالِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ الْأَمْرُ، اور ان مقدر مانا جاتا ہے، ان کو مقدر مانا جاتا ہے بعد افعال الخمسہ، ان 5 افعال کے بعد، التی ہی الامر، جو ان میں سے ایک کیا ہے، پہلا امر ہے، یعنی مقدر مانا جاتا ہے ان کو 5 افعال کے بعد، ان میں سے ایک کیا ہے، امر ہے۔ جیسے تعلم تنجو، تم سیکھو نجات پاؤ گے، تم سیکھو کامیاب ہو جاؤ گے، تنجو یا نجات پا جاؤ گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر تعلم تنجو کیا کہا تھا انہوں نے، امر کے بعد جو مقدر ہوتا ہے، تو آپ یوں عبارت کریں گے تعلم، اب پہلے جو بھی تنجو ہے، یہ نہیں، تو نکالیں گے ان تعلم، ان تعلم تتعلم تنجو، اگر تم سیکھو گے تو کامیاب ہوگے، صحیح ہے نہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ 5 افعال کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، پہلا امر کے بعد، تو یہاں گویا کہ عبارت یہاں بیچ میں کیا سے نکلے گی، ان تتعلم تنجو، صحیح ہے نہیں؟ اگر تم سیکھو گے تو کامیاب ہوگے، تو 2 جملے ہو گئے، ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا، نہیں کے بعد ان مقدر ہوا کرتا ہے، جیسے لا تکذب یکن خیر لک، جھوٹ مت بول تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیا ہوگا، جھوٹ مت بولو کہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب یہاں پر بھی کہیں گے لا تکذب یکن خیرا لک، ان لا تکذب، عبارت کیا نکالیں گے، ان لا تکذب یکن خیرا لک، اگر تو جھوٹ نہیں بولے گا تیرے لیے بہتر ہوگا۔ نشان لگاتے جائیے، 2 مثال سے بات جا رہی ہے۔ ان لا تکذب یکن خیرا لک، والاستفہام، اور استفہام میں بھی کیا ہوتا ہے، استفہام میں بھی جو ہے وہ استفہام میں بھی مقدر ہوتا ہے، استفہام کے بعد بھی، جیسے حل تزورنا نکرم کا، اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ مجزوم ہے، بعد والا مجزوم ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مجزوم کب ہوگا، اس سے پہلے شرط اس کی محذوف ہے، کیا تم ہم سے ملاقات کرو گے، ہم تمہاری زیارت، ہم تم سے ملاقات کریں گے، کیا تم ہم سے ملاقات کرو، ہم تم سے ملاقات کریں گے، نکرم کا، ہم تمہاری عزت کریں گے، ہم تمہاری تعظیم کریں۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر کہا کہ کیا تم ہم سے ملاقات کرو، ہم تمہاری عزت کریں، ان تزرنا نکرم کا، اگر تم ہم سے ملاقات کرو گے، نکرم کا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں کس کے بعد نکلا، استفہام کے بعد آیا، حل تزورنا، کیا تم ہم سے ملاقات کرو گے، ان تزرنا، اب یہاں شرط کیوں وجہ مجزوم ہو جائے گی، ان تزرنا نکرم کا، اگر تم ہم سے ملاقات کرو گے تو ہم کیا کریں گے، تو ہم تمہاری تعظیم کریں گے۔ 3 مثالیں ہو گئیں، اور چوتھی مثال والتمنی، تمنی کے بعد بھی ان مقدر ہوا کرتا ہے، تمنی کے بعد مقدر ہوا کرتا ہے، جیسے لیتک عندی اخدم کا، یہ بعد والا مجزوم ہے، کاش تم میرے پاس ہوتے، کاش تم میرے پاس ہوتے، اخدم کا، میں تیری خدمت کرتا۔ اب یہاں پر نکلے ان لم تکن عندی، یعنی عبارت میں کہا ہے لیتک عندی ان لم تکن عندی اخدم کا، کاش تم میرے پاس ہوتے، ان لم تکن عندی، اگر تم میرے پاس ہوتے، اخدم کا، تو میں تمہاری کیا کرتا، خدمت کرتا۔ ان تکن عندی، لم نہیں ہے، نافیہ نہیں ہے، ان تکن عندی، اگر تم میرے پاس ہوتے
تمہاری خدمت کرتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہو گیا؟ اچھا نافیہ نہیں ہونا چاہیے، آگے آ رہا ہو نافیہ نہیں ہونا چاہیے. ان تکن اندی اخذن کا 4 مثالیں ہو گئیں. ان مقدر ہو گیا. اور جو ہے 5ویں عرض کے بعد بھی جو ہے وہ ان مقدر ہوا کرتا ہے. جیسے الا تنزل بنا تصب خیرن، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں اترتے کہ تم بھلائی کو پہنچو. الا تنزل بنا تصب خیرن، یعنی عبارت ہے کہ ان تنزل بنا تصب خیرن، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں اترتے کہ بھلائی کو. ان تنزل بنا، اگر تم ہمارے ساتھ اترو گے تصب خیرن تو بھلائی حاصل کر لو گے. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں عرض کے اندر جو ہے شرط کو مقدر مانا گیا اور مثبت مان کے، حالانکہ یہ کیا ہے؟ نفی ہے. الا تنزل بنا یہ نافیہ ہے، کہہ رہے ہیں نفی ہے، لیکن یہ نفی جو ہے جب پھر ثبوت پر دلالت نہیں کر رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کلمہ جو عرض والا ہے وہی حمزہ استفہام ہے. الا تنزل بنا، اور وہ داخل کس پر ہوا؟ حرف نفی پر داخل ہوا. اور نفی کا نفی کیا ہوتا ہے؟ اس بات کا فائدہ دیتا ہے. اس اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی اس بات ہی ہو جائے گا. صحیح ہے نہیں؟ تو اب یہاں پر الا تنزل بنا تصیبا خیرن، کیونکہ یہ کلمہ جو ہے اللہ داخل ہوا، پھر حمزہ استفہام اس پر داخل ہوا جو حرف نفی پر داخل ہوا، اور نفی کے نفی اس بات کا فائدہ دیتی ہے. تو گویا کہ یہ جملہ مثبتہ ہو گیا. اور پھر اس اعتبار سے ہوگا کہ تم ہمارے ساتھ اترو، اگر تم ہمارے ساتھ اترو گے ان تنزل بنا تصب خیرن. تو یہ 5 چیزیں ہوئیں جس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان مقدر ہوا کرتا ہے. سب سے پہلے امر کے بعد، دوسرا نہیں کے بعد، تیسرا استفہام کے بعد، چوتھا تمنی کے بعد، اور 5واں عرض کے بعد. اب یہ بعض جگہ یہ الگ چیز ہوئی، بعد النفی فی بعض المواضع، اور بعض جگہوں میں نفی کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے. یہ اس میں شامل ہے نہیں، یہ ایک الگ چیز ہو گئی. کہا کہ بعض جگہوں میں کیا ہوتا ہے؟ نفی کے بعد بھی ان مقدر ہوا کرتا ہے. بعض جگہوں میں نفی کے بعد بھی ان مقدر ہوا کرتا ہے کہ جیسے کہ آپ کہیں لا تفعل شرن یکن خیر اللہ کا. لا تفعل شرن، تم برائی نہ کرو. لا تفعل شرن، تم برائی نہ کرتے ہو، یا نہ ان لا تفعل شرن، اگر تم برائی نہ کرو گے یکن خیر اللہ کا، تو تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ بہتر ہوتا، بھلا ہوگا، اچھا ہوگا. لیکن اس کی کوئی شرط ہے. شرط کیا ہے؟ یہ قصد کیا گیا ہو کہ پہلا والا سبب ہے دوسرے کے لیے. اگر پہلا والا دوسرے کے لیے سبب نہ ہو تو یہاں ان مقدر نہیں مانیں گے. یہاں پہلا والا سبب ہے، اگر برائی نہیں کرو گے تو بھلائی ہوگی، بھائی اچھا ہی ہوگا. اگر کفر نہیں کرو گے تو جہنم میں داخل نہیں ہوگے. اگر کفر کرو گے تو اب یہاں پر اگر یہ کہے کوئی، آگے چل کے آ رہی مثال، کہ اگر کوئی کہے کہ لا تکفر تدخل النار، اب یہاں کوئی کہے گا لا تفعل لا تکفر، تم کفر نہ کرو، تدخل النار، جہنم میں داخل ہوگے. اب اس کو اگر نکالیں الا تکفر تدخل النار، الٹا ہو جائے گا. پہلا والا سبب ہی نہیں ہے، بلکہ کفر نہیں کرو گے تو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گا. تو کفر نہیں کرو گے تو جہنم میں کہاں دخول ہوگا؟ تو یہ جب جو ہے نفی کے بعد ہو تو وہاں شرط یہ ہے کہ پہلا والا سبب بنتا ہو دوسرے کے لیے. اگر سبب نہ بنتا ہو تو وہاں پر پھر بھی نہیں مانیں گے. یہاں پر آگے آ رہی مثالیں، وَبَعْدَ النَّفِي فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، اور نفی کے بعد بھی بعض جگہوں میں کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوا کرتا ہے. جیسے لا تفعل شرن یکن خیر لگا، تم برائی نہ کرو تمہارے لیے بہتر ہوگا. یہاں پہلا والا سبب بن جائے گا کہ اگر تم برائی نہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگی. وَذَاكَ، یعنی 5 مذکورہ شی کے بعد ان مقدر ماننا یہ ہے اس وقت ہے. ان کے بعد کب ماننا؟ وَذَالِكَ، یعنی اِنَّ بَعْدَ الْأَشْيَاءِ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ، یہ 5 چیزیں سمائیں جا رہی، 5 چیزیں اوپر آئیں. ان سب میں جو ہے پہلا والا سبب بن رہا تھا. آپ دیکھیں گے جھوٹ مت بولو تمہارے لیے بہتر ہوگا، تعلیم حاصل کرو نجات پاؤ گے،
ہمارے پاس آؤ گے تو ہم ملاقات تمہاری عزت کریں گے، اگر ہمارے ساتھ اترو گے تو بھلائی کو پہنچو گے. ہر ایک پہلا والا سبب بننا ہے یہاں پر. اور یہ سارا جو ہے ان مقدر اس وقت مانیں گے ان اذا قصد ان الاول سبب، جبکہ قصد کیا اس بات کا کہ پہلا والا کیا ہے، پہلا والا جملہ سبب ہے للثانی، دوسرے کے لیے. کما رأیت فی الامثلہ، جیسے کہ آپ نے 5 مثالوں کے اندر دیکھ لیا. فإن معنی قولنا، اس لیے کہ ہمارے قول تعلم تنجو کا معنی کیا ہے، ہوا ان تعلم تنجو، اگر تم سیکھو گے تو نجات پاؤ گے. تو یہ پہلا والا سبب بنے گا. اسی طرح باقی میں کر لیں. باقی میں کیسے کریں گے کہ اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے، جھوٹ مت بولو، اگر نہیں بولو گے تو بھلا ہوگا. تم ہمارے پاس اترتے نہیں، اگر تم ہمارے پاس اترو گے تعظیم کرو گے. کاش تمہارے پاس مال ہوتا، کاش تم میرے پاس ہوتے، میں تمہاری خدمت کرتا. اگر تم میرے پاس ہوگے تو میں تمہاری خدمت کروں گا. تو اگر تم ہمارے پاس اترتے نہیں کہ بھلائی کو پہنچو، اگر تم اترو گے تو ہر ایک میں کیا ہے، پہلا والا دوسرے کے لیے. ان مقدر اس وقت مانیں گے ان سب کے بعد جبکہ پہلا والا جملہ سبب بن رہا ہو دوسرے کے لیے. اگر سبب نہیں بن رہا ہو تو وہاں ان کو مقدر نہیں مانیں گے. مثال اب پیش کر رہا ہے جہاں سبب نہیں بن رہا ہے، کہہ رہے ہیں ان سب کے بعد مقدر مان ولا وکذالک البواقی. اسی طرح باقی میں ایک مثال پیش کر دی، باقی آپ قیاس کر لیں اس پر جو پیچھے ہیں. فلذالک امتنع قولک لا تکفر تدخل النار، اسی وجہ سے ممتنع ہے آپ کا یہ کہنا کہ کفر نہ کرو جہنم میں داخل ہوگے. لامتناع سببیت، سببیت سے ممتنع ہونے کی وجہ سے. بھائی سببیت اگر اس کے ہم نکالیں تو کیا بنے گا، لا تکفر، کفر نہ کرو، الا تکفر تدخل النار. الٹا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا، لائے مارکر کدھر گیا، یہاں پر دیکھیں کہہ رہا ہے کہ لا تکفر، اور اس کے بعد ہمیں آپ کو کیا ماننا تھا، ان ماننا تھا مقدر. اب جملہ مانیں گے ان لا تکفر، اور جملہ کیا تھا یہاں تدخل النار. ان لا تکفر تدخل النار، اگر تم کفر نہیں کرو گے جہنم میں داخل ہوگے. تو کفر نہ کرنا جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا. یہ کر سکتے تھے لا تکفر تدخل الجنہ، الا تکفر تدخل الجنہ. تو یہی ہے کہ پہلا والا سبب ہونا چاہیے. فلذالک امتنع قولک لا تکفر تدخل النار لامتناع سببیت، اس لیے کہ سببیت کا ممتنع ہونے کی وجہ سے. صحیح ہے نہیں؟ اذ لا یصح ان یقال، اس لیے کہ صحیح نہیں ہے یہ کہا جائے ان لا تکفر تدخل النار. یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ کفر نہ کرو جہنم میں داخل ہوگے، بلکہ کیا ہے کفر نہ کر کے یہ دخول کیا ہے، سبب کس کا ہے، جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. صحیح ہے نہیں؟ انما سبب الکفر، جہنم میں داخل ہونے کے تو سبب کون سا ہے، کفر ہے. صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر دیکھیں بیان کر رہے ہیں تیسری قسم. 2 قسمیں آپ کے سامنے ہو گئی، ماضی مضارع. اب تھوڑا امر کا بیان کر رہے ہیں. امر کے بارے والثالث الامر، چونکہ آپ نے 2 قسموں سے فارغ ہو گئے، فعل کی 2 قسمیں آپ نے تفسیر کے ساتھ پڑھ لی. اب تیسری قسم شروع کر رہے ہیں. فرمایا تیسری قسم ہے امر. امر وہو صیغۃ یطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب. فعل وہ ایسا امر وہ صیغہ ہے جس کے ذریعے سے فعل کو طلب کیا جائے. کس کے ذریعے سے، فاعل مخاطب سے. اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں تعریف کے اندر جو ہے، یہاں انہوں نے جب کہا کہ صیغہ ہے جس کے ذریعے سے طلب کیا جائے، اس میں تمام صیغے شامل ہو گئے. جب صیغہ کہا غائب بھی، حاضر بھی، مخاطب بھی، متکلم بھی، معلوم بھی، مجہول بھی، صیغہ ہے سب سے گئی ہے جس کے ذریعے سے طلب کیا جائے، سب شامل ہو گئے. غائب سے بھی طلب ہوتی ہے. اب جب انہوں نے کہا فاعل سے تو یہاں پر مجہول سے مجہول نکل گیا، فاعل سے. اور جب مخاطب کہا تو یہاں غائب، متکلم سب خارج ہو گئے. صحیح ہے نہیں؟ کیونکہ غائب اور متکلم مضارع میں داخل ہیں. کیوں داخل ہیں؟ کیونکہ ان میں حرف مضارع یا باقی رہ رہی ہے. صحیح ہے، لیفعل لافعل رہتی ہے. تو تعریف کیا ہوتی ہے، فصل و جنس سے مرکب ہوتی ہے، جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے. جب جنس کہا تھا
وہ سیگا ہے جس کے ذریعے طلب کیا جائے، تو اس میں غائب، متکلم، حاضر، معروف، مجہول سب شامل ہو گئے، لیکن فاعل کہا تو اس سے مجہول نکل گیا، اور جب یہ کہا مخاطب کہا تو اس سے غائب اور متکلم نکل گئے، صحیح ہے نہیں؟ اب کہہ رہے ہیں وہ سیگا جس کے ذریعے سے فعل کو طلب کیا جائے فاعل مخاطب سے بِأَن تُحْذَفَ مِنَ الْمُضَارِعِ حرف المضارع، اس طور پر کہ مضارع سے جو ہے حرف مضارع کو حذف کر دیا جائے۔ آسان طریقے سے پہلے ذہن میں یاد رکھیں کہ حرف مضارع کو حذف کر دیں، حرف مضارع کو حذف کرنے کے بعد دیکھیں کہ جو ہے اس کے بعد متحرک ہے یا ساکن، اگر متحرک ہو تو آخر میں ساکن کر دینا ہے، کوئی حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تعیدو سے عید، تداعو سے زا، تو یہاں پر جب حرف مضارع کو حذف کیے تو پہلا حرف متحرک ہی یہاں پر، لہذا آخر میں ساکن کر دینے کی ضرورت ہے اور حمزہ وصل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو آسان طریقہ ہے۔ اور اگر اس کے بعد جو ہے وہ ساکن ہے تو اب یہاں پر دیکھیں گے دو صورتیں دیکھیں گے، یہاں دیکھیں گے کہ ساکن ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کا عین کلمہ مضموم ہے یا مکسور ہے یا مفتوح۔ جیسے مثال کے طور پر ینصرو ہے، ینصرو میں سے ہم نے یا حذف کی، ینصرو ہے، تنصرو دیکھیے امر بنائیں گے فعل امر حاضر سے، تنصرو ہے، اب یہاں پر ہم نے دیکھا یا تا کو حذف کر رہے ہیں علامت مضارع کو، تو اس کے بعد دیکھا کہ یہ حرف ساکن ہے یا متحرک، تو دیکھا کہ ساکن ہے، پھر یہاں ہم نے دیکھا کہ تیسرا جو حرف تھا وہ کیا ہے، مضموم ہے یا مفتوح یا مکسور، تو ہم نے دیکھا کہ تنصر میں کیا تھا، مضموم تھا، تو لہذا حمزہ وصل مضموم شروع میں لیا مضموم لے آئیں گے اور ہو جائے گا عنصر، آخر کو ساکن کر دیں گے۔ اب یہاں دیکھیں گے کہ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد اگر تیسرا حرف مفتوح ہے یا مکسور تو دونوں صورتوں میں حمزہ وصل مکسور لانا۔ دیکھیں یہاں پر جیسا ہم نے دیکھا تضریبو تھا، اب ہم نے اس کو تا کو حذف کیے تو دیکھا کہ یہ تو ساکن تھا تو اس کی وجہ سے، اور یہاں پر یہ تیسرا حرف کیا ہے، کسرہ ہے، لہذا کیا لیا ہے۔ اسی طرح تفتحو میں تا کو دیکھیں، تیسرا حرف کیا مفتوح ہے، علامت مضارع حذف کیے تو تیسرا حرف مفتوح ہے تو حمزہ وصل مکسور شروع ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو دو صورتیں یاد رکھنا ہے بس آپ کو کہ عین کلمے کو دیکھنا ہے، عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور، دونوں صورتوں میں حمزہ وصل مکسور لانا ہے، عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم لانا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو یہاں فرماتے ہیں کہ پھر بین توضفہ من المضارع حرف المضارع، اس طور پر کہ مضارع سے حرف مضارع کو حذف کر دیا، ثم تنظر، پھر آپ دیکھیں فَإِن كَانَ مَا بَعْدَ حرف المضارع ساکنا، تو اگر حرف مضارع کے بعد کیا ہو، ساکن ہو، زدت حمزۃ الوصل مضمومۃ، تو حمزہ وصل مضمومہ کا آپ شروع میں اضافہ کر دیں، ان ضم ثالثو، جبکہ کیا ہو، اس کا تیسرا حرف کیا ہو، مضموم ہو، صحیح ہے نہیں؟ جیسے انصر، صحیح ہے نہیں؟ ومکسورتن، اور کیا ہے، ومکسورتن نہیں، یعنی حمزہ وصل مکسور شامل کرو، وزدتا مکسورتن، صحیح ہے نہیں؟ ان افتحا او ان کسرا، اور حمزہ وصل مکسور لے آؤ شروع میں، فزدتا حمزۃ الوصل مضمومتن وزدتا حمزۃ الوصل مکسورتن، حمزہ وصل مکسورہ کا اضافہ شامل کر دے، ان افتحا او ان کسرا، جبکہ تیسرا حرف کیا ہو، مکسور ہو یا مفتوح، جیسے اضرب اور استخرج، کیا ہو، استخرج۔ فَإِن كَانَ مُتَحَرِّكًا فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْحَمْزَةِ، تو اگر یہ متحرک ہو اس کے بعد حمزہ کو حذف کرنے کے بعد کیا ہو، متحرک ہو، فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْحَمْزَةِ، علامت مضارع حذف کرنے کے بعد متحرک ہو تو وہاں پر کوئی اس کی حاجت نہیں ہے، جیسے حاسب، عید اور حاسب، صحیح ہے نہیں؟ یحاسب سے حذف کرا تو حاسب، اور عید تعید سے عید۔ اب یہاں پر والامر من باب الافعال من القسم الثانی، اور امر جو ہے باب افعال کا یہ قسم ثانی سے ہے، قسم ثانی سے ایک لمبا اعتراض ہے یہاں پر بھی، وہ وقت کی قلت ہے، کل بیان کریں گے اس کو، صحیح ہے؟ ابھی اس کے اندر ہی آپ بہت ساری چیزیں ہیں قیودات، مثال کے طور پر حمزہ وصل مضموم بڑھا دے، شروع میں کہا تھا انہوں نے، اگر عین کلمہ مضموم ہو، صحیح ہے نہیں؟ اگر فتح دیتے اور مضارع مجہول متکلم سے التباس لازم آتا، اگر فتح دیتے تو مضارع مجہول متکلم سے التباس لازم آتا، جیسے انصر، کیا یہ نہیں، انصر،
تیسرا حرف اگر مفتوح ہوتا، اگر تیسرا حرف مکسور ہو تو ضمے سے کسرے کی طرف خروج لازم آتا. اگر تیسرا حرف مکسور ہوتا تو ضمے سے کسرے کی طرف خروج انصر. صحیح ہے نہیں؟ حمزہ کو کسرہ دیا جاتا ہے جبکہ مضارع کا تیسرا حرف مکسور ہو یا مفتوح. جیسے اضرب افتح، حمزہ مکسورہ لگایا گیا جبکہ عین کلمہ مضارع کا مکسور ہو. اگر حمزہ کو فتح دیتے تو باب افعال کے امر سے التباس لازم آتا. انصر، فتح دیتے تو کیا ہوتا؟ انصر ہو جاتا. اگر ماضی میں حمزے کو ضمہ دیا جاتا تو اسی باب کی ماضی مجہول سے التباس لازم آتا. کیا ہوتا؟ اکرما یا انصرا. یعنی جبکہ عین کلمہ مفتوح ہو تو حمزہ مکسورہ شروع میں لگایا گیا. اگر حمزہ کو فتح دیتے تو باب افعال کے ماضی سے التباس لازم آتا. جیسے افتحو، افتحا، افتحا، اس سے التباس لازم آتا. عین کلمہ مفتوح ہونے پر اگر حمزہ کو ضمہ دیا جاتا تو مضارع مجہول متکلم سے التباس لازم آتا. افتحو. بہرحال بہت ساری چیزیں، یہ اس کو لکھ لینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کل باقی چیزیں جو ہیں انشاءاللہ کل پڑھائی جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.